پاک چین دوستی اور تصویراتی شراکت داری نئی بلندیوں کو چھونے لگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں گریٹ ہال آف دی پیپلز آمد پر پرتپاک استقبال۔ چینی وزیر اعظم لی جیانگ اور شہباز شریف کا گرم جوشی سے مصافحہ، خیر سگالی کا اظہار۔ چین کی مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور سلامی دی۔ وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تعارف کرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اعزاز میں استقبالیہ تقریب سے خطاب میں کہا، عظیم ملک چین کا دورہ میرے لیے ہمیشہ خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پیش رفت ہوئی، معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ صدر شی جن پنگ کے 4 نکاتی امن ایجنڈے کی تائید کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ خطے میں امن ہمیشہ کے لیے بحال ہو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ ایران مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی ایران اور خلیجی ممالک سے رابطے کیے۔ ایران سے متعلق خبر اچھی ہی ہوگی، میں بری ڈیل نہیں کرتا۔ امریکی صدر نے ایران جنگ کے خاتمے کا اشارہ دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا، ایران سے ڈیل مکمل طور پر مجھ پر منحصر ہے، ہمارے معاہدے کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا۔ معاہدے میں کیا ہے ابھی مکمل طور پر طے نہیں ہوا۔ ان ناکام لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں جو جانے بغیر تنقید کرتے ہیں۔ مجھ سے پہلے والوں کو یہ مسئلہ کئی سال قبل حل کر لینا چاہیے تھا۔ ہمارا معاہدہ اوباما کے معاہدے کے بالکل برعکس ہوگا۔ اوباما کے معاہدے نے ایران کو بڑی رقم دی اور تہران کے لیے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی راہ ہموار کی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر AI سے بنی ایرانی کشتی کی تباہی کی تصویر شیئر کر دی، جس میں ایڈیاس کے الفاظ درج ہیں۔ ہسپانوی زبان میں اس کا مطلب ہے الوداع۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے آج معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ 72 گھنٹے کے اندر جوہری معاہدہ نہیں کر سکتے۔ ایران کو پہلے آبنۂ ہرمز کھولنا پڑے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، امریکہ ایران کے ساتھ ایٹمی پروگرام پر سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ آبنۂ ہرمز کھلنے کے بعد باقی امور پر مذاکرات کریں گے۔ ایٹمی پروگرام اور افزودہ یورینیم پر سنجیدہ بات چیت ہوگی۔ ایران کے ساتھ حتمی معاہدہ مرحلہ وار طے ہوگا۔ ایران سے معاہدے پر زیادہ قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں اس مسئلے سے کسی اور طرح نمٹنا پڑے گا۔ متبادل اقدامات پر غور سے پہلے سفارتکاری کو کامیاب ہونے کا ہر ممکن موقع دیں گے۔ امریکہ لبنان کی حکومت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ حزب اللہ کی حکومت گرانے کی دھمکیوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا۔ دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے تیار ہیں ہم جوہری ہتھیاروں کی ریس میں شامل نہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ہمارا مذاکراتی وفد اپنے ملک کی عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے ایرانی صدر کے بیان پر پوسٹ شیئر کر دی، لکھا، ایرانی صدر نے جوہری ہتھیار نہ رکھنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ مسعود پزشکیان نے یہ بھی کہا تھا، مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام نہیں چاہتے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور 5 جون کو ہونے کا امکان۔ العربیہ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایران امریکہ معاہدے کو اسلام آباد اعلامیے کا نام دیا جائے گا۔ فریقین میں ابتدائی مفاہمتی یادداشت پر اتفاق ہو گیا۔ مفاہمتی یادداشت حتمی معاہدے سے متعلق تفصیلی مذاکرات کی بنیاد بنے گی۔ بات چیت کے لیے واشنگٹن اور تہران اپنے وفود روانہ کریں گے۔ پاکستان مفاہمتی یادداشت کے اعلان کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سمجھتی ہے ایرانی سپریم لیڈرز نے معاہدے کے خد و حال کی منظوری دے دی۔ مذاکرات کار معاہدے کے وسیع اصولوں پر اتفاق کر چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ فوری ہونے کا امکان نہیں۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کے مطابق ایرانی قیادت کی جانب سے معاہدے کی منظوری میں کئی روز لگ سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا، ایران اور امریکہ کے مذاکرات کار معاہدے کے وسیع اصولوں پر متفق ہو چکے ہیں۔ امریکہ سمجھتا ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے معاہدے کے خدوخال کی منظوری دے دی ہے۔ کسی بھی چیز پر دستخط ہونے سے پہلے حتمی معاہدہ طے ہونا باقی ہے۔ ایران اور امریکہ ممکنہ معاہدے پر شکوک و شبہات کے سائے۔ الجزیرہ کے مطابق واشنگٹن انتظامیہ اہم باہمی مفاہمت سے پیچھے ہٹ گئی۔ ایران کے باخبر ذریعے نے انکشاف کیا کہ امریکہ 2 معاملات پر موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ایران کے منجمد اثاثوں کو بحال کرنے اور لبنان میں جنگ بندی کا دائرہ کار آڑے آ گیا۔ اسرائیل امریکہ پر شدید دباؤ ڈال رہا ہے۔
تل ابیب چاہتا ہے لبنان میں جب چاہے فوجی کارروائی کر سکے۔ ایران نے ثالثیوں کو بتا دیا ایسی کسی شرط کے ساتھ معاہدے پر دستخط نہیں ہوں گے۔ ایران امریکہ ممکنہ معاہدے کے مثبت اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2 ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برینٹ کروڈ آئل $4.88 سستا، قیمت $98.66 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کی قیمت میں $4.86 کمی، ایک بیرل $91.91 میں فروخت۔ اماراتی مربن آئل کی قیمت $102.21 فی بیرل ہو گئی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 3,611 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ 100 انڈیکس میں 1,71,456 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں $2 پیسے سستا۔ کوئٹہ چمن پھاٹک سانحے میں فتنہ ہندوستان کی درندگی ایک بار پھر ثابت۔ ریلوے ٹریک پر خودکش دھماکے سے قریبی گھروں، پلازا، پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں اور دیگر املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ دھماکے سے 14 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ فتنہ ہندوستان میں فوجی جوانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ معصوم بلوچ آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بلوچ عوام میں دہشت گردوں کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے بھارتی سرپرستی میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد بلوچستان کا تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ لاکھوں عازمین حج کی لبیک اللہم لبیک کی روح پرور آواز۔ مناسک حج کا آج سے باقاعدہ آغاز۔ مینام دنیا کے سب سے بڑے خیمہ بستی آباد۔ عازمین آج رات میں نماز قیام کریں گے۔ کل حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہوگا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام و خطیب ڈاکٹر علی الحذیفی مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیں گے۔ منارۃ الحرمین پلیٹ فارم سے خطبہ حج کا 35 زبانوں کا ترجمہ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ مینا میں آج درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی سعودی وزیر حج ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربیع سے ملاقات۔ بہترین حج انتظامات پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ سردار یوسف نے کہا کہ مشاعر مقدسہ میں جدید سہولیات کی فراہمی خوش آئند اقدام ہے۔ سعودی وزیر حج نے کہا کہ حرم ٹرانسپورٹ نظام میں مزید اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ حج 2027 کے انتظامات ایام حج کے فوری بعد شروع کر دیے جائیں گے۔ پاکستان حج مشن محنت اور مستعدی سے کام کر رہی ہے۔ وقت کا مقابلہ سخت۔ عید الاضحیٰ میں 2 دن باقی۔ قربانی کے لیے من پسند جانور کی تلاش۔ شہر شہر مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ عروج پر۔ بیوپاریوں کا منہ مانگی قیمت پر اصرار۔ ملتان میں 3 من وزنی راجن پوری بکروں کی دھوم۔ مالک نے 3 لاکھ روپے مانگ لیے۔ لاہور میں غیر قانونی مویشی منڈیاں لگانے والے 99 افراد گرفتار۔ انتظامی نہیں ہے، گاڑیاں جو ہیں بہت کم ہیں، انتظار زیادہ کرنی پڑ رہی ہے۔ اور وہ اگر یہ گاڑیاں منٹھا رہی ہے، وہ گاڑیاں جا رہی ہیں تو یہ گاڑیاں پہلے یہ کرایہ جاتا تھا 1000 روپے 900 روپے، اب یہ مانگ رہا ہے 1500 1600 روپے کرایہ مانگ رہے ہیں۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی گھروں کا واپسی جاری۔ بس اڈوں پر مسافروں کا رش، ٹکٹ نہ ملنے پر شہری پریشان۔ زائد کرائے وصول کرنے کی بھی شکایات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز کو چیکنگ کا حکم۔ اوور چارجنگ کے سدباب کے لیے ہر بس سٹینڈ پر کرایہ نامہ اویزاں کرنے کی ہدایت۔ اوور چارجنگ میں ملوث بس کا روٹ پرمٹ اور بس سٹینڈ کا اجازت نامہ منسوخ کرنے کا حکم۔ ملک میں آج سے 31 مئی تک ہیٹ ویو کا الرٹ۔ میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ کراچی میں درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان۔ کوہستان، سوات، مالم جبہ، کلام میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ مری، گلیات اور گردنواہ میں مطلع جزوی ابرآلود۔ مانسیرہ میں سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ کی سڑک بحال۔ گلیشیئر اور شدید برفباری سے بابو سر ٹاپ 7 ماہ سے بند تھی۔ بابو سر ٹاپ کھولنے کا سرکاری نوٹیفکیشن جاری ہونے کا سیاحوں کو سفر سے گریز کی ہدایت۔ حکومت کی تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں بڑی کامیابی۔ آئندہ مالی سال سے تاجروں کی ٹیکس نیٹ میں رضاکارانہ شمولیت کا امکان۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ملک بھر کی تاجر تنظیموں سے مذاکرات کیے۔ آئندہ سال کے لیے اردو میں آسان ٹیکس فارم تیار کیا گیا۔ تمام چیمبرز اور تاجر تنظیموں نے آسان ٹیکس فارم کو منظور کر لیا۔
FBR ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ تاجروں کو ہراساں نہیں کر سکے گا۔ FBR کو ٹیکس چوری پر گرفتاری اور کاروبار سیل کرنے کا اختیار مل چکا۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نے ٹیکس دہندگان تاجروں کو حکومت کی مکمل مدد کی یقین دہانی۔ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو سگریٹ پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز دے دی۔ گلگت بلتستان اسمبلی الیکشن کے لیے جوڑ توڑ جاری۔ کہ علاقہ GB11 میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر، سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے ووٹر سے بڑے بڑے دعوے، جلسے، کارنر میٹنگز، ریلیاں اور عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ جاری۔ سیاسی کارکنوں اور امیدواروں کے حامیوں میں بھی خاصا جوش و خروش۔ گلگت بلتستان اسمبلی الیکشن کے لیے پولنگ 7 جون کو ہوگی۔